ہم تجھے مل کے اگر ساتھ ہمارا۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پروگرام ایم ایم اے لاؤنج کے ساتھ آپ کا میزبان حارث عالم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، پروگرام ایم ایم اے لاؤنج میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں ایم ایم اے سے تعلق رکھنے والے مختلف شخصیات سے اور ان کینڈیڈیٹ سے جو ایم ایم اے کے پلیٹ فارم سے الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں۔ بالکل اسی طرح آج ایم ایم اے لاؤنج میں ہمارے درمیان موجود ہیں جناب عبدالحق عثمانی صاحب، جے یو آئی سے ان کا تعلق ہے۔ اپنی عملی سیاست کا آغاز انہوں نے جمعیت طلباء اسلام سے کیا، ضلع کورنگی کے امیر بھی ہیں، درس و تدریس کے پیشے سے وابستہ ہیں، 1988 سے ایم ایم اے 2002 کے اندر بطور کارکن شرکت کر چکے ہیں۔ میں ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو بتائیے گا کیسے مزاج ہیں؟ بہت اللہ کا احسان جی، آپ کے دعائیں الحمدللہ۔ سر حلقے میں کیمپین کیسی چل رہی ہے؟ الحمدللہ جی، جب سے ہمارے کاغذات کی اسکروٹنی ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی لیکن اس کے بعد الحمدللہ اور ٹکٹ ملنے کے بعد ہم الحمدللہ صبح نکلتے ہیں شام تک، اور بہت اچھی لوگوں کی طرف سے رسپانس مل رہا ہے۔ جہاں بھی جاتے ہیں الحمدللہ لوگ خوش ہوتے ہیں اور ویلکم کہتے ہیں، اور بہت اچھا ماشاءاللہ اچھے طریقے سے ہمارا نظم چل رہا ہے۔ کمپین بہت ہماری توقع سے بہت زیادہ اچھی چل رہی ہے الحمدللہ۔ آپ نے اپنی عملی سیاست کا جو آغاز کیا وہ جمعیت طلباء اسلام سے کیا تھا، سر اس کی کوئی خاص وجہ؟ دیکھیں، ہمارا چونکہ تعلق ہمارے پورے گھرانے کا تعلق جو ہے وہ علماء اور دیندار طبقے سے ہے۔ سارے عالم، والد صاحب بھی عالم تھے، دادا، چونکہ اس پورا خاندان کا تعلق علماء سے ہے، دیندار لوگوں کا خاندان ہے، اس لیے ہمیں ظاہر جمعیت طلباء زیادہ سوٹ کرتی۔ تو وراثت میں مطلب وراثت میں جمعیت ملی تھی، ٹھیک ہے۔ تو عملی سیاست کے لیے بھی آپ نے جو ہے جمعیت کو ہی چوز کیا؟ جی، ہم جب جے ٹی آئی کے بعد ہمارا جب آگے مرحلہ ہوتا ہے تو جے یو آئی کا ہوتا ہے۔ الحمدللہ جب میں نے پڑھا، درس نظامی عالم کا جو کورس ہے وہ مکمل ہوا، مفتی کا کورس ہے وہ بھی کیا، تو اس کے بعد پھر باقاعدہ طور پہ ہم جے یو آئی میں آ گئے۔ اس کے لیے شروع سے ہم الحمدللہ جو بھی خدمات ہیں، جہاں بھی اللہ نے توفیق دی، موقع دیا، تو ہم ہر موقع پہ ہر جگہ پہ خدمت کرتے ہیں ساتھیوں کی۔ سر دینی جماعتوں کا اتحاد 2002 میں ایم ایم اے کے نام سے پہلی بار بنا تھا، اس وقت بڑا جوش و خروش تھا، ظاہر ہے ہمارے اکابرین جو موجود تھے انہوں نے بڑی محنت سے اتحاد کیا تھا، تو آپ اس میں بطور کارکن شریک تھے۔ سر کیا جوش جذبہ تھا؟ کچھ اس حوالے سے اس وقت کی ادوانی کی کچھ باتیں تو بتائیں۔ جی، اس وقت تو بہرحال ایک سما بن گیا تھا الحمدللہ، اور ساتھیوں کے اندر جوش، ولولہ، اور ایسے جان دینے کے لیے ساتھی تیار تھے ایک دوسرے کے۔ جو فروعی اختلافات ہیں وہ ہمیشہ سے لوگ تو سمجھتے ہیں وہ بہت بڑے اختلافات تھے، لیکن جب ایم ایم اے بنی تو یہ چیز بالکل ختم ہو گئی تھی۔ جہاں جماعت اسلامی کا کینڈیڈیٹ تھا اس کو ہم اپنا سمجھتے تھے، جہاں ہمارا جے یو آئی کا کینڈیڈیٹ تھا جماعت اسلامی اس کو اپنا سمجھتی تھی، اسی طرح جے یو پی اور دیگر جتنی بھی ہمارے ایم ایم اے میں اتحاد تھا، سارے ایک دوسرے کے لیے دن رات لگے تھے اور محنت کی تھی، اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ اب بھی ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس وقت کا کوئی خاص واقعہ جو آپ کو ابھی تک یاد ہو؟ بس یہی خاص ہے کہ ہم دن رات بھاگتے تھے، ہم دن رات کمپین میں بھاگتے تھے، اور جب رزلٹ آیا تو الحمدللہ شاید زندگی میں پہلی مرتبہ اتنی زیادہ خوشی ہوئی ہوگی، یعنی ہوئی تھی جو ایم ایم اے کے رزلٹ کی وجہ سے ہوئی تھی، کہ الحمدللہ کے پی کے میں اور بلوچستان میں، پھر پورے ملک میں الحمدللہ ہم نے بہت ساری این اے کی سیٹیں جیتی تھیں، اور الحمدللہ پھر قائد حزب اختلاف اور یہ ساری چیزیں ہمیں ملی۔ ہمارے علماء نے، ایم ایم اے کے جو لوگ تھے، سب ساتھیوں نے ماشاءاللہ پھر کام بھی کیا الحمدللہ۔ تو یہ خوشی کی بات تھی کہ پہلی دفعہ ایک دینی طبقہ، دینی جماعت، دینی اتحاد اتنی زیادہ انہوں نے سیٹیں لی ہیں، اور اتنی اکثریت سے وہ اسمبلیوں کے اندر پہنچے تھے، تو یہ بڑی بات تھی۔ بہترین، بالکل بہت اچھی بات تھی۔ سر 2002 میں ایم ایم اے بنی تھی، اب 2018 کے اندر دوبارہ یہ اتحاد جو ہے وہ ہوا ہے، اور اس میں کچھ پارٹی شامل ہے، لیکن 5 جماعتیں ہیں جو پرانی تھی وہ اب بھی شامل ہیں۔ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اس اتحاد کو؟ دیکھیں جی، ہر ایک کا اپنا تجزیہ ہوتا ہے، ہر آدمی کا اپنا ایک ہوتا ہے تجزیہ۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ ایم ایم اے 2018 انشاءاللہ یہ 2002 سے بہت زیادہ اچھا اور ایک مختلف رزلٹ دے گی، اگرچہ بظاہر حالات جو 2002 سے لے کر 2018 تک دینی جماعتوں کے لیے، دینی طبقے کے لیے، خاص کر کراچی میں حالات اتنے سازگار نہیں رہے، اسی وجہ سے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ وزیر اعلیٰ بھی سندھ سے ایم ایم اے کا آئے گا انشاءاللہ۔ اگرچہ یہ بات بظاہر ایک احمقانہ نظر آتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں کوئی بعید نہیں، میں تو پھر امید ہوں انشاءاللہ ایم ایم اے کا وزیر اعلیٰ آئے گا انشاءاللہ۔ 2002 کی ایم اے اور 2018 کی ایم اے میں آپ کو کوئی خاص فرق نظر آتا ہے؟ یہی فرق آتا ہے کہ اس وقت جوش و خروش تھا، لیکن ہماری اتنی زیادہ اکثریت نہیں تھی۔ ابھی الحمدللہ اگرچہ ایک آدھ جماعت ہمارے ساتھ نہیں ہے، لیکن تعداد کے لحاظ سے
اور سیاسی قوت کے لحاظ سے ہم MMA 2002 کے مقابلے میں 2018 میں بہت آگے ہیں الحمدللہ۔ اچھا، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ MMA کی حکومت آ گئی تو ملا اعظم آ جائے گا، لوگ ہاتھ کاٹنے لگ جائیں گے، پابندی لگ جائے گی، ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، آپ کی KPK میں گورنمنٹ رہی ہے، غالباً لوگوں نے دیکھا ہے KPK کو سمجھا جاتا ہے کہ جو وہ وہاں کی برادری ہے وہ سخت مذہبی برادری ہے، لیکن وہاں پہ آپ نے جس طرح کا طرز حکومت اختیار کیا تھا اس میں کوئی ایسی چیز بظاہر نظر تو نہیں آئی، لیکن یہ پروپیگنڈا جو لوگ کرتے ہیں اس کی کوئی خاص وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ووٹ لینے کے لیے تھا کہ دوسرے سے متنفر کریں، ظاہر دینداروں سے MMA سے متنفر نہیں کریں گے تو ہمارے ملک کے اندر الحمدللہ زیادہ تر اکثریت مسلمانوں کی ہے، اور ایسے مسلمانوں کی ہے جو دین سے محبت رکھتے ہیں۔ اگر ایسے ہتھ کنڈے استعمال کر کے ان کو دور نہیں کریں گے پھر تو انشاءاللہ پورے اعتبار سے MMA چھا جائے گی۔ تو یہ جو مخالف قوتیں ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، ظاہر ہے وہ MMA کے مخالف ہیں، تو ان کا یہی ہتھ کنڈے یہی چیز استعمال کر کے سادہ لوگ مسلمانوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ورنہ حقیقت میں MMA آپ نے دیکھ لیا ہے، 2002 میں دیکھا ہے، باقاعدہ KPK میں حکومت کی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ جس حلقے سے کھڑے ہوئے کورنگی کا حلقہ وہ کہلاتا ہے مہران ٹاؤن زمان ٹاؤن والا ایریا، سر اس حلقے کے مسائل کیا کیا ہیں؟ میرے خیال سے پوری کراچی کے اندر، پوری کراچی اس وقت مسائلستان بنی ہوئی ہے، لیکن خاص کر ہمارا کورنگی شاہ فیصل کالونی، خاص کر وہاں ناتا خان گوٹ ہے، ڈگ روڈ ہے، یہ ایسے ایریا ہیں کہ یہ تو یہاں تو میں کہتا ہوں کہ وہ دیہاتوں کی زندگی بہت اچھی ہے، یہاں تو نہ سیورج ہے، نہ پانی ہے، نہ گلیاں ہیں، نہ روڈ ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بدبو کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پرسوں میں ایک جگہ گیا، ہمارے مرتضیٰ چوک کے آگے علاقہ ہے، ڈبل روڈ ہے، 150 فٹ کا ڈبل روڈ، کہیں نظر نہیں آتا کہ یہ روڈ ہے، اور کچرے کے اتنے بڑے بڑے ٹنوں کے حساب سے وہ ڈھیر لگے ہوئے ہیں کچرے کے۔ اسی طرح شاہ فیصل میں، مہران ٹاؤن، بلال، جہاں بھی جائیں گے نا پیدل جانے کا راستہ نہیں ہے۔ تو یہی کراچی کا اور خاص کر ہمارے حلقے کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ پانی ہے، اس کے بعد سیورج لینے ہیں، اس کے بعد کچرا ہے، ڈھیروں کے یعنی ٹنوں کے اعتبار سے کچرا پڑا ہوا ہے، اور پھر گلیاں، روڈ صرف برائے نام روڈ ہیں، باقی روڈ کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو عبداللہ عثمانی اپنے حلقے کے عوام کے پاس کیا منشور لے کے گیا کہ اقتدار میں آ کے کیا کرنے والے ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو ہم لوگوں سے یہ بات کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیشہ گلیاں پکی کرنے کے لیے، روڈ پکی کرنے کے لیے، پانی کے لیے ووٹ دیے ہیں۔ 70 سال سے آپ کو جو روڈ ملے، جو گلیاں ملی، جو کچرا اٹھا، جو سیوریج لائنیں ملی، جو پانی ملا، وہ آپ کے سامنے ہے، ہم اس کی وضاحت نہیں کرتے، سب آپ کے سامنے ہے۔ اس دفعہ آپ اسلام کی سربلندی کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے کہ اسمبلیوں میں جا کر MMA والے دین کی اور اسلام کی بات کریں گے، اور اسلامی آئین لانے کی کوشش کریں گے، جو بنا ہوا ہے اس پر عمل درآمد کی کوشش کریں گے، جہاں اسلام خلاف بل آئے گا اس کی انشاءاللہ اس کے لیے کھڑے ہوں گے، سیسر پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہم وہاں اس کا دفاع کریں گے۔ لیکن جہاں تک مسائل کا کام ہے کہ روڈ گلی، ایک آدمی جب آپ دیانتدار صادق امین کا انتخاب کرو گے جو اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے، نماز، دیگر جو چیزیں ہیں، روزہ وغیرہ، اللہ کے حقوق میں انسان کوتاہی نہیں کرتا، تو جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا وہ حقوق، انسانوں کے حقوق میں کبھی بھی کمی کوتاہی نہیں کر سکتا۔ تو اس سے پہلے گلیوں اور ان چیزوں کے نام پہ آپ نے ووٹ دیے، اس دفعہ آپ اسلام کی سربلندی کے لیے ووٹ دیں، انشاءاللہ یہ گلیاں، یہ پانی، یہ سیورج، یہ ایسا ہو کہ پہلی بھی میں مثال دیتا ہوں کہ ایک زمانے میں نعمت اللہ خان صاحب یہاں سے سٹی ناظم تھے کراچی میں، کتنے کام کیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب سے کراچی بنی ہے تاریخ میں اتنے کام نہیں ہوئے جتنے نعمت اللہ خان نے کیے۔ تو اگر موقع دیں گے تو انشاءاللہ یہ کام خود بخود ہوں گے، انشاءاللہ ہم کریں گے۔ ہم 1 روپے کسی کا نہیں کھائیں گے، جو فنڈ ملے گا 100 روپے ملے گے تو ہم 99 نہیں لگائیں گے، 100 کا 100 لگائیں گے انشاءاللہ۔ نہ آج تک حرام کھایا ہے اور نہ حرام کھائیں گے، اور نہ MMA میں کوئی ایسا ساتھی ہمارا ہے جو حرام۔ سب کے ایک جذبہ ہے، سب کو خدمت کا جذبہ ہے کہ وہ ملک، قوم، عوام کی خدمت کریں، خدمت کے جذبے سے سارے ساتھی آئیں، ہم بھی خدمت کے جذبے سے آئیں، اللہ ہمیں انشاءاللہ اس کے لیے قبول کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری پارٹیز کی بھی بات کرتے ہیں، MMA کی بات کرتے ہیں، دوسری پارٹیز میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن پہ بے پناہ الزامات آ جاتے ہیں، بہت سارے الزامات موجود ہیں۔ MMA کی جو 5 پارٹیز ہیں ان میں کوئی بھی ایک ایسی پارٹی نہیں کہ جس کے اوپر کرپشن کا الزام ہو یا بدعنوانی کا الزام ہو، سر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ یہ لوگ، ان کے دلوں کے اندر خوف خدا ہے، جس کے دل کے اندر خوف خدا ہوگا نہ وہ کرپشن کر سکتا ہے، نہ وہ ظلم کر سکتا ہے، نہ وہ کسی سے بتا لے سکتا ہے، نہ کوئی غلط کام کر سکتا ہے۔ تو الحمدللہ MMA کے اندر سارے دیانتدار صادق امین لوگ ہیں۔ تو ایسا ہے کہ انشاءاللہ جب اقتدار میں آئیں گے تو نیب کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، FI کی ضرورت نہیں پڑے گی، جب لوگوں کے دلوں میں بھی خوف خدا پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیسے نہیں ہوگا؟ جب لوگوں کا تعلق اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگا، اچھے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، ان کی صحبت حاصل ہوگی تو صحبت صالح ترا صالح کو نہ صحبت طالح ترا، جس کے ساتھ آدمی بیٹھتا ہے اسی کا اثر ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ لوگوں کے اندر خوف خدا ہے۔ پاکستان کے لیے یہی منشور لے کر آ رہی ہے، پورے پاکستان کے لیے یہی ہے، اور میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ ایک دفعہ تو آپ ان دینداروں کو، صلحاء کو،
کو MMA کے اندر سارے دیندار صلاح ہیں الحمدللہ، اکثریت ان کی ہے. ایک دفعہ آپ موقع دیں. 70 سال سے آپ ان لوگوں کو دوسری پارٹیوں کو موقع دے رہے ہیں، بار بار وہ چہرے بدل کے آپ کے سامنے آ رہے ہیں. انہوں نے نہ ملک کے لیے کچھ کیا ہے نہ عوام کے لیے کچھ کیا ہے. ایک دفعہ آپ MMA کو موقع دیں، اگر نہ کیا تو پھر آپ آئندہ کے ان کو بھی ریجیکٹ کر دینا. ایک دفعہ تو موقع دیں، دیکھیں تو صحیح کہ کیسے لوگ ہیں کہ زبانی دعویٰ کرتے ہیں، عملی طور پہ کچھ کر کے دکھاتے ہیں. جو ہم نے KPK میں عوام کو دیکھے، KPK کا جو عوام کا مائنڈ سیٹ ہے وہ بڑا عجیب ہے. جی. وہ ایک دفعہ جس کو چن لیتی ہے، اگر وہ کام کر کے نہ دکھائے تو دوبارہ اس کو منتخب نہیں کرتی ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ 2013 کے جو الیکشن ہے اس میں JUI کو بھی اور جماعت اسلامی کو بھی اچھا خاصا ووٹ ملا تھا، جبکہ اس سے پچھلے اگر ڈیلیٹ دیکھا تو 2002 میں وہ ووٹ ملا تھا. دیکھیں جی، MMA یا دینی جماعتیں وہ خیر کا کام کرتی ہیں. بالفرض 2 منٹ کے لیے آپ فرض کر لیں کہ خیر کا کام نہیں کیا تو شر کا کام تو نہیں کر سکتی. اب لوگوں کو اگر فائدہ پہنچایا ہے یقیناً پہنچایا ہے، لیکن نقصان کسی کو نہیں پہنچاتے تو لوگوں کے لیے یہی کافی. دوسری جماعتیں تو ووٹ لے لیتی ہیں پھر جا کے ظلم کرتی ہیں، غریبوں کو خون چوستی ہیں، تو اس لیے لوگ ان سے متنفر ہو جاتے ہیں اور دینی جماعتوں سے متنفر نہیں ہوتے. لیکن بہرحال سادہ لوگ ہیں ہمارے مسلمان، ان کے نعروں کے اندر دعووں کے اندر آ جاتے ہیں. سر اپنے حلقے کے عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ حلقے کے عوام سے کیا، پورے پاکستان کے مسلمانوں سے، سارے اپنے بھائیوں سے، مسلمان بھائیوں سے، مسلمان ہیں غیر مسلم ملک کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، سب سے یہ درخواست ہے کہ MMA اس کی قیادت اور اس کے جو نمائندے ہیں، جو کینڈیڈیٹ ہیں، الحمدللہ 100% آپ نہیں لیں، اگر 99% بھی لے لیں تو یہ سارے دیانتدار ہیں، امین ہیں، صادق ہیں. اگر آپ یہ ذمہ داری ان کے حوالے کریں گے تو انشاءاللہ یہ بہترین رزلٹ دیں گے ہر میدان میں، چاہے وہ ہیلتھ ہو، چاہے وہ سماجی خدمات ہو، چاہے اسکول کی تعلیم ہو، چاہے مکانات ہیں، لوگ غریب لوگ ہیں ان کا مکانات نہیں ہیں. منصوبوں کے اعتبار سے انشاءاللہ آپ دیکھیں ترکی کے اندر، ملیشیا کے اندر اچھے لوگ آئے، انہوں نے کہاں سے کہاں تک ملک کو پہنچا دیا. ہمارا ملک جہاں ہر چیز اس ملک کے اندر موجود ہے، زراعت کے اعتبار سے، معدنیات کے ہر اعتبار سے ہمارا ملک مالا مال ہے، لیکن اچھی حکمرانی اور اچھا طبقہ آگے نہیں گیا، جس کی وجہ سے ہم اتنے پیچھے آ گئے ہیں کہ قرضوں کے بوجھ تلے ہم دبے ہوئے ہیں. اگر آپ ان کو یعنی MMA کی قیادت کو آگے لائیں گے تو انشاءاللہ یہ قرضوں کے بوجھ سے بھی جان چھوٹ جائے گی اور ملک ترقی کرے گا اور عوام کو بھی خوشحالی انشاءاللہ نصیب ہوگی. انشاءاللہ. بیسٹ آف لک عبداللہ عثمانی صاحب. اللہ پاک آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میدانوں میں کامیابی عطا. بہت مہربانی، جزاک اللہ. ناظرین کرام، MMA لاؤنج سے فی الوقت اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اے قوم تو دے مل کے اگر ساتھ ہمارا